السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آنے کے بعد شخصی اعتبار سے بہت سے لوگ بیرون مکہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی بنے آگے چل کر، جیسا کہ طفیل بن عمرو دوسی ہوں، ابو ذر غفاری ہوں۔ ان سلیم الفطرت سلیم القلب لوگوں کا اسلام کی طرف متوجہ ہونا اور خود آ کے اسلام قبول کرنا اس بات کی سب سے اہم ترین دلیل ہے کہ اسلام بالکل انسانی طبیعت کی مطابقت پر نازل ہوا ہے، اور عقل سلیم قلب سلیم رکھنے والا جب بھی اسلام کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ یہی ہے وہ حق جس کی تلاش تجھے تھی۔ انسانیت کے تمام پرابلمز کا حل اور انسانی زندگی کو بہترین گزارنے کا طریقہ اسلام ہے۔ ابھی یہ دور گزر رہا تھا 10 نبوت اور 11 نبوت، یہاں تک کہ 11 نبوت کا موسم حج آ گیا، یعنی آخری، یوں سمجھیے کہ اینڈنگ سال، کیونکہ محرم آخری ہوتا ہے نا، حج ذوالحج جو ہے آخری ہوتا ہے، تو ذوالحج کا مہینہ 11 نبوت۔ اس وقت مکے کے کچھ حالات ایسے بن رہے تھے جو کہ بہت اہم ترین کام انجام ہونے والا تھا۔ اس حج میں بعض ایسے سعید الفطرت انسان آئے جو اسلام کی خدمت میں ایسے کامزن ہوئے کہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں نے جو برسوں ظلم و ستم کی تپش محسوس کی تھی، راحت اور سکون کی نجات پائی۔ سن 11 نبوت موسم حج، یوں سمجھیے کہ عیسوی اعتبار سے جولائی 620 عیسوی، ایسے وقت میں اسلام کو چند ایسے کارآمد بیج دستیاب ہوئے، ایسے شخصیات ملے جو دیکھتے دیکھتے چھوٹے سے ایک پودے کی طرح ہی تھے، جو چند لوگ اسلام قبول کیے، لیکن دیکھتے دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش اٹھائی تھی اور جو تکلیفیں اٹھائی تھی، اس تپش سے راحت اور نجات پائی۔ اہل مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کے راست سے روکنے کا جو بیڑا، یہ یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو اس کا فریضہ سمجھ کر ان لوگوں نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹیں پیدا کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے رات کی تاریکی میں کبھی نکلتے اور قبائل کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو دعوت اسلام پیش کرتے، تاکہ کوئی مشرک درمیان میں کوئی پرابلم نہ کرے۔ اس واسطے رات کا کچھ حصہ خاص دعوت کے لیے رکھتے موسم حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک رات جس میں خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان دونوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے رات کا موقع، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف
حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چند قبائل جو تھے، جو بنو زحل اور بنو شیبان، ان کے ڈیروں پر سے گزرے تو ان کو اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا بات تو بہت اچھی ہے، یعنی حوصلہ افزا جواب دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں بتایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے، مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگ باہم گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ان کی طرف گئے، اور وہاں جب پہنچے تو وہ یثرب کے، یعنی یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انٹر ہوئے مدینۃ النبی پڑ گیا، اس سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، یا سا، سین سے نہیں، یا سا رابا۔ یثرب کے 6 نوجوان جو کہ سب کے سب وہاں کے 2 قبیلے تھے، خزرج اور اوس، تو خزرج سے تعلق رکھنے والے تھے، 2 بڑے قبائل تھے مدینے میں، انشاءاللہ وہ تفصیل اور آگے آئے گی، لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے میں درمیان میں تشریح کر رہا ہوں۔ وہاں جو 2 بڑے قبائل تھے، اوس ایک قبیلے کا نام تھا، ایک ہے خزرج۔ یہ نوجوان اتفاق سے پورے کے پورے خزرجی تھے، جو باتیں کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان لوگوں کو بھی پیش کیا جائے دین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ یہ جو 6 نوجوان تھے نا، یہی وہ بیج تھے جو دیکھتے 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 تناور درخت بن گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بلاوے پر مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، اور مدینے میں اسلام کی وہ عروج اور وہ بہترین طور پر طاقت ہم نے دیکھا کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت اسلامیہ کا کیپٹل مدینہ قرار دیا، اور ایسی سلطنت کی بنیاد پڑی، پھر تو قیامت تک کے لیے وہاں کوئی اور چیز نہیں آئے گی سوائے اسلام کی۔ اس کا بیج جو ہے نا، یہ 6 نوجوان تھے جن کے نام تاریخ میں درج ہیں: اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ۔ یہ 6 نوجوان، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ یہودیوں سے اکثر، کیونکہ یہودی ان کے پڑوسی تھے، خزرج تھے، اوس تھے مدینے میں، ان کے علاوہ کوئی دوسرے تھے تو وہ یہودی تھے، تو ان سے زیادہ کہتے ہوئے وہ سنا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے ایک نبی آنے والا ہے، اور جلد ہی وہ نمودار ہونے والا ہے، وہ وقت بھی آ گیا ہے، اور اس کی پیروی ہم کر کے تمہاری جو سلطنت ہے یا جو تمہارا جو قبضہ ہے مدینے میں، ہم وہ لے لیں گے اور تم سب کو قتل کر دیں گے۔ یہ دھمکیاں وہ دیتے رہتے تھے، کیونکہ تورات کی نشانی کے اعتبار سے وہ زمانہ بہت قریب تھا جس میں ان کو بشارتیں مل چکی تھی کہ ایک نبی آنے کا وقت ہے۔ جس نبی کے آنے کے وقت کے بارے میں وہ لوگ اندازہ کر رہے تھے، وہ نبی آ چکا تھا، مکے میں تھا۔ مدینہ آنے کے بعد یہ پہچان بھی چکے، لیکن بدبخت صرف حسد کی وجہ سے اسلام نے قبول کیا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بدبخت لوگ جو اہل کتاب ہیں، اللہ کے رسول آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کتنا بڑا ہجوم کیوں نہ ہو، باپ کو کھڑا کر دیا جائے اور ہجوم میں کہا جائے کہ بیٹا تلاش کرو آپ کا کون ہے، تو وہ فوری تلاش کر لے، وہ ایسے پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول سے آمد سے پہلے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا منشا یہ تھا، خیال یہ تھا کہ یہ دراصل ہماری نسل بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی اسماعیل میں آئے تو یہی حسد کی وجہ سے یہ لوگ باوجود پہچاننے کے انکار کر دیا اور دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ تو یاد رکھیے پوائنٹ
اگلے دروس میں بہت کام آئے گا۔ تو یہ لوگ سنا کرتے تھے یہودیوں سے تو ایک نبی آنے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یعنی یہودیوں کے حلیف؟ بولے کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ آپ لوگ کچھ دیر کے لیے میری باتیں سن لیں، بیٹھ جاؤ۔ تو وہ لوگ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی، توحید کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ جب ایک باتیں سب کر کے ختم ہوئے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہودی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، لہٰذا یہود پر ہم کیوں نہ سبقت لے جائیں، یہودی دھمکیاں دیتے رہ جائیں، کیوں نہ ہم آگے بڑھ کے اسلام قبول کر لیں۔ یہ انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور اس بات چیت کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اب یہ جو لوگ آئے تھے 6 کے 6، یہ دراصل مدینے کے عقلاء اور رجال کہہ سکتے ہیں، سب سے زیادہ عقل مند ترین آدمیوں میں سے تھے مدینے کے۔ اور حال میں ایک جنگ ہوئی تھی ابھی جو جنگ بعاث کے نام سے تھی، اس جنگ سے یہ بیزار ہو چکے تھے، کیونکہ لڑائی 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 لڑتے لڑتے گویا کہ تھک چکے تھے۔ تو انہوں نے دراصل یہ توقع قائم کر لی تھی شاید اس دعوت کے ذریعے سے یہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے اور امن کا سکون کا سانس لیں۔ اسی واسطے انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ہم جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی۔ اے اللہ کے رسول، امید ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں یکجا کر دے گا، ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے دعوت کی طرف بلائیں گے، اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے اس پر انہیں بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ان کو یکجا کر دے گا، پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں ہوگا۔ ابھی اسلام قبول کی، ابھی باتیں دیکھیے کتنے حوصلہ افزا ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے اور اپنے اسلام کو بھی ساتھ لے گئے، چھوڑ نہیں گئے۔ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یاد تھا۔ چنانچہ وہاں گھر گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا، ایک ایک جگہ پہنچ کر وہ لوگ یہ باتیں پھیلاتے رہے۔ اب آئیے عائلی زندگی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یثرب کے 6 نوجوان اسلام قبول کر کے مدینہ پہنچے۔ اسی سال شوال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بھی نکاح کیا، 11 نبوت میں۔ یہ 11 نبوت میں یہ کام بھی ہو رہا ہے حج کے ایام میں، اور 11 سال نبوت کے 11ویں سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بھی نکاح کیا، اور اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ یاد رکھیے یہ صحیح ترین روایتوں سے ثابت ہے، جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں یہ اپنی عقل کا ماتم کریں، اس میں کوئی قباحت نہ عرب میں تھی نہ اسلام میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا نکاح کیا، اس وقت ان کی 6 ہی برس تھی عمر۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینے کے اندر ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ نکاح کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی بھی کر لیا تھا، نہ، نکاح ہوا تھا۔ بعض لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ 6 برس میں تو بچی کیا ہے، بالغ بھی نہیں ہوتی ہے۔ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں۔ رخصتی 9 برس کی عمر میں۔ وہاں کے عرب کے بچے، عرب کے لوگ جلدی بڑے ہو جاتے تھے۔ تو ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں کیا ہے، رخصتی ہوئی۔ اس وقت خود اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 برس تھی۔ اور اس درمیان جو سب سے اہم ترین واقعہ پیش آیا وہ تھا معراج کا واقعہ۔
جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسراء اور معراج تھا، کیونکہ اسراء زمینی سفر ہوگا، معراج آسمانی سفر ہوگا، یہ دونوں مل کے ایک بنے۔ یوں سمجھیے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا وہ اسراء تھا، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے کیا ہے، ملائے اعلیٰ تک، 7ویں آسمان تک جو پہنچے تھے وہ دراصل معراج ہے۔ اور اس کے پس منظر میں چند چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے میں، مکمل ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے لیکن بڑھ رہی تھی، ایک طرف ظلم و ستم بھی تھا، تو ایسے وقت میں یہ معراج پیش آنا بہت اہم ترین چیز تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بتا دے کہ زمین والے کچھ بھی کر لیں، آپ کا مقام آسمان والوں کے پاس کیا ہے، یہ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ بات بھی آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ یہ سیرت کا درس ہے جس میں کچھ چیزیں میں سمجھانا چاہتا ہوں، تو سمجھنے کی نیت سے ذرا تفصیلی طور پر گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ معراج کب واقع ہوئی تھی، اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے۔ 27 رجب کو جو منا لیتے ہیں شب معراج کے نام سے، یہ بالکل بھی عجیب چیز ہے، یوں سمجھ لیے کہ یہ کوئی منایا ہی نہیں ہے، بدعت ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 27 رجب بھی متعین نہیں ہے، اہل سیر کے پاس اختلاف ہے اس میں۔ بعضوں نے کہا، خاص کر طبری وغیرہ کے اندر یہ چیز ہے، یہ قول ہے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج ہوئی، یہ بھی ایک اختلاف ہے، ایک قول یہ بھی ہے۔ نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی رحمہم اللہ نے راجح قرار دیا، 5ویں سال۔ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ سلیمان سلمان منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے، 3 اقوال میں کا ایک قول کہہ لیں کہ 27 رجب، اور اسی طرح اور بھی قول ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے، یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ چھٹا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ تو کسی نے کہا ماہ رمضان میں ہوئی، کسی نے کہا محرم میں ہوئی، کسی نے کہا ربیع الاول میں ہوئی، کسی نے کہا 5 سال میں ہوئی، کسی نے کہا نبوت کے پہلے سال میں ہوئی، کسی نے کہا 27 رجب کو ہوئی۔ یہ تمام اقوال ہیں۔ آج میں کسی ایک کو کیا ہے ترجیح دے کہ 27 کو ہی آپ کیا ہے رجب کے معراج بنا لے، اور معراج میں وہ سب کام کیا ہے، نمازیں فلاں فلاں ایجاد کر لیں، جس کا کوئی ثبوت اور دلیل قرآن و سنت میں ملتی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے تحقیقی نظر بھی دیکھ لی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اوپر کے جو 3 اقوال ہیں، پہلے نبوت میں ملی یا 5ویں میں ملی، یا اسی طرح کیا ہے تیسرا قول جو 27 رجب 10ویں سال میں ہوئی، اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نماز پنچگانہ جو فرض نماز ہوئی ہے اس سے پہلے ہوئی، یعنی معراج سے پہلے، یعنی معراج ہی میں تو 5 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ تو 5 نمازیں جو فرض ہوئی، وہ 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، اس پر سب کا اتفاق تھے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات 10 رمضان میں ہوئی۔ رجب، شعبان، رمضان، رجب پہلے آتا ہے، تو 27 رجب نہیں ہو سکتا، دلائل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، 27 رجب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل سیر کا اتفاق ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے راویان حدیث جو ہمیں ملتے ہیں ثبوت،
اس میں صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات جو ہے نا، اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، یعنی معراج نہیں ہوئی تھی، اور وفات 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی، تو 27 رجب میں ہونا ممکن نہیں ہے، معراج ممکن نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے تینوں اقوال جو ہیں اوپر کے، یہ تینوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ 27 رجب کا جو لفظ آیا ہے وہ 10 نبوت کے 27 رجب میں نہیں ہوئی، تو بعد کے 3 اقوال میں کہیں رجب نہیں آیا، ربیع الاول آیا ہے یا تو محرم آیا ہے تو کوئی دوسرا مہینہ آیا ہے، تو اس بات کو ہی ماننا پڑے گا کہ بعد کے 3 اقوال میں سے کسی ایک پہ ہوا، لیکن وہ رجب کا مہینہ نہیں تھا، 27 تاریخ بھی نہیں تھی۔ تو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کو، جس تاریخ کو ہم نے سمجھ لیا ہے شب معراج، اس تاریخ کو ہوئی ہی نہیں وہ۔ یہ بات میں نے دلائل سے آپ کو سامنے رکھ دی ہے، تفصیل چاہیے تو آپ مطالعہ کریں سیرت کی کتابوں کا، اور زیادہ آپ کو تفصیلی طور پر مواد مل جائے گا۔ تو اب دراصل یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ واقعے کے بعد جو سورہ اتری متصل، وہ ہے سورہ اسراء۔ اس واقعے کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی زندگی کا آخری سال یا آخری چند ماہ تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج تقریباً 13 نبوت کے قریب قریب کے سالوں میں ہوئی، یعنی 10 سے لے کر 13 کے اندر کوئی سال ہوئی، جس کی ڈیٹ متعین نہیں ہے۔ اللہ رحم کرے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ اصل میں علم ہے، جہالت ہے، اس واسطے ہم کہیں بس گزری ہوئی لوگ جو کہہ رہے ہیں، جو سن کے ہم سن ہو چکے ہیں، بس اسی بات پر اپنی زندگی کو رواں رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی تحقیق کا نہ منہج آیا، نہ کبھی کیا ہے ہم نے سوچا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر ہم زندگی گزارتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں، ان میں چند اہم ترین باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، وہ خواب میں نہیں بلکہ جسم مبارک کے سمیت براق کے ذریعے سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے انبیاء کی امامت، نماز پڑھائی، اور براق سے مسجد بیت المقدس کا دروازے کے حلقے میں وہ باندھ کر رکھے، اور پھر وہاں سے معراج کے لیے اللہ کے رسول آسمان پر گئے۔ یہ صحیح عقیدہ ہے جو معراج کے سلسلے میں۔ بعض لوگوں نے انکار کر کے خواب کا واقعہ بیان کر دیا کہ یہ تو ایک خواب تھا، لیکن صحیح ترین بات اہل علم کے نزدیک یہی ہے کہ یہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوا، صرف خواب کی حالت میں نہیں۔ اور معراج میں جو جانور کا استعمال، وہ براق تھا، اور ساتھ میں خود حضرت جبرائیل تھے، اور سفر شروع ہوا مسجد حرام سے بیت المقدس تک، پھر وہاں اللہ کے رسول ٹھہرے، انبیاء تھے سب کے سب، ان سے امامت کروائی گئی اللہ کے رسول سے، سب انبیاء پیچھے نماز پڑھے، پھر وہاں پہنچے تو وہاں کے دروازے کی جو کھونٹی تھی، جو حلقہ تھا، وہاں پر براق کو باندھا، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے تو اسی رات آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا کو لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہر آسمان کا دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں کن کن سے ملاقات کی، اس حیثیت سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب
سعادت مند روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت آدم سیدھے جانب دیکھتے تو مسکراتے تھے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ کیا بات ہے؟ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میری اولاد ہے جو جنت جائے گی سیدھی طرف، ان کی روح ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور یہ میری اولاد ہے جو جہنم جائے گی، ان کی روحیں ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے رنج ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے، وہاں پر بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں آیا ہوں۔ پوچھا گیا کون ساتھ میں؟ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو تب دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر وہاں سے ملاقات کے لیے آگے ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ مناظر اللہ کے رسول نے اس وقت جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اور براہ راست اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنا، براہ راست وحی ہوئی۔ اور اس میں بہت سی تفصیلات بھی ہیں، بہت سی اہم ترین باتیں بھی ہیں۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، میں آپ کو اگلے درس میں سمجھاؤں گا کہ معراج کا اصل ترین واقعہ اور اس کا خلاصہ، اور اللہ کے رسول نے معراج میں کیا کیا دیکھا، اور اس بارے میں بھی تحقیق طلب بات ہے یہ بھی کہ کیا معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ ان سب باتوں پر میں اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے درس میں آپ کے سامنے کیا ہے لاؤں گا، اور اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔